سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ تصوف جس کو اللہ تک پہنچنے کا راستہ کہا جاتا ہے، صوفیہ کے اصطلاح میں وہ کوشش، وہ راستہ جو اللہ کے خاص قرب اور محبت کے لیے آدمی استعمال کرتا ہے، اس کو تصوف کا راستہ کہتے ہیں۔ یہ راستہ ایسا ہے کہ اس میں جو مسافر ہے اس کا اپنا انداز ہے ہر مسافر کا اس راستے میں، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں ایک مخصوص طرز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف انسان کے اندر ذوق اور شوق پیدا کی ہوتے ہیں۔ ہر انسان کا اپنا ذوق اور شوق ہوتا ہے جو اس منزل تک انسان کو لے جاتا ہے، اپنا ٹیسٹ ہے، وہ خود متعین نہیں کر سکتا، خود اس کو نہیں بنا سکتا، بلکہ قدرتی طور پر اللہ نے اس میں چیزیں بدل دی ہوتی ہیں۔ بس ایک چیز اس میں ضرور چاہیے کہ آدمی کے اندر اللہ کی محبت کی آگ لگی ہو، شوق ہو اور طلب ہو، تو پھر یہ راستہ خود بخود انسان طے کرتا چلا جاتا ہے۔ جس انسان میں، جس سالک میں اللہ کی محبت کی آگ ہوگی، طلب ہوگی، اس میں ایک چیز ہوگی کہ اس کو اس راستے میں وساوس نہیں آتے، پھر تھاٹس نہیں آتے، خیالات اس کو رکاوٹ نہیں بنتے اس کے راستے کے اندر۔ اللہ کی محبت اس پہ غالب رہتی ہے اور وہ اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑی مثال ہے ہمارے سامنے، یہ تصوف کی بہت بڑی مثال ہے، اور ہم جیسے طالب علموں کے لیے الحمدللہ ایک مشعل راہ ہے، لائٹ ہے ہمارے لیے۔ ایسے اللہ والوں کی مثالیں جب انسان پڑھتا ہے، سنتا ہے بزرگوں سے، تو اس کے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پھر یہ باتیں بھی اس لیے کی جاتی ہیں کہ بھئی چلتے چلتے آدمی بہت سی چیزیں آتی ہیں، سستی آ جاتی ہے اور خیالات آ جاتے ہیں، تھاٹس آ جاتے ہیں، رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ناامیدیاں آ جاتی ہیں۔ تو جب انسان اللہ والوں کی باتیں سنتا ہے، ان کی زندگی کو دیکھتا ہے، تو ایک دم پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اگر ڈھیلا چل رہا تو فاسٹ چلنا شروع ہو جاتا ہے ایک دم، کیونکہ باتوں میں ان کی بڑی محبت بہت ہے۔ خالص لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ، خالص اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ جو خالص اللہ کے لیے چلتا ہے وہ بس اوپر سے لے کے نیچے تک محبت ہی محبت ہوتی ہے، ڈوبا ہوتا ہے محبت کا۔ اس کے ہر انداز، ہر طرز جو ہوتی ہے نا الحمدللہ دل کو چھونے والی ہوتی ہے، دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ ابھی جیسے میں حضرت کا نام لیا الحمدللہ ایک عجیب سی کیفیت آ گئی میرے اندر۔ راستے کے ایسے بڑی مثال ہیں وہ تو الحمدللہ کہ قیامت تک ان کی روشنی چلتی ہی رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہم جیسے اسٹوڈنٹس جو سالک ہیں ان کے لیے راستہ بنتا ہی رہے گا۔ رشید گنگوی نے فراغت کی، شاید پہلے میں سنا ہو، لیکن محبت دل کر رہے آپ کی گفتگو کروں الحمدللہ۔ تو کورس پورا کیا علم کا کسی درسگاہ سے، جیسے عام لوگ کرتے ہیں، فارغ ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ذوق ہوتا ہے مسائل کا، مسئلوں کا، الجھنے کا،
کچھ تھوڑے بہت فتوی لگانے کا، کسی کچھ کہنے کا. تو حضرت کا بھی یہ ذوق تھا تھوڑا سا. رشید گنگوہی نئے نئے تھے نا، تو کبھی کسی کو کچھ مار دیا، کبھی کسی کو کچھ کہہ دیا. تو اس زمانے میں جو تھی بڑی عروج پہ تھی حضرت حاجی امداد اللہ مکی رحمۃ اللہ کی خانقاہ جو تھی وہ موجود تھی اس وقت وہاں پہ. خانہ بہن میں تھی شاید یہ، اور آپ گنگوہی میں تھے. تھوڑا راستہ ہے وہاں سے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں بھی وہ راستے دکھائے. ہندوستان والے لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. ہم تو شوق رکھتے ہیں ان کو تو جانا چاہیے ان راستوں پہ. یہ سارے میں خیر سب ہندوستان والے لوگ بھی بیٹھے ادھر ہواتے ہیں، روز ہواتے ہیں، وہاں نہیں جاتے. تو وہاں جایا کریں. ایسے رستے میں بہت کچھ اللہ نے رکھا ہے. تو وہ وہاں کسی نے کہا کہ کیونکہ شہرت تھا آپ کے، مشہور تھے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دنیا ان کی خانقاہ سے فیضیاب ہوتی تھی. ظاہر ہے جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو سارے محلے میں پھیلتی ہیں، سارے بستی میں. تو خوشبو تو پھیلی ہوئی تھی حاجی صاحب کی. لیکن علم کا تھوڑا تکبر ہوتا ہے نا، غرور ہوتا ہے آدمی کا کہ یار ہمیں خود بلایا جائے یا کوئی ایسی بات ہو، ہم تو عالم ہیں، ہم تو یہ ہیں. بہرحال کیونکہ طلب بہت تھی، عشق تو تھا نا، اور آگ جلی ہوئی تھی اندر اللہ کی محبت کی. تو قرار ارادہ نہیں تھا. ظاہر ہے دل میں آگ بھی لگی ہو اور ادھر سے لپٹیں بھی آ رہی ہوں کسی کی طرف سے، تو آدمی سوچتا تھا بھی ہے کیا معاملہ. آخر میں ایک دن فارغ ہوئے مدرسے سے، تو شام کا وقت ہے، چلو دیکھتے ہیں کیا ہے. حاجی صاحب سے سلام دعا کریں گے، دیکھتے ہیں. بڑی تعریف سنی ہم نے. کوئی مسئلہ پوچھیں گے، مسئلہ مسائل کریں گے کہ آپ کے ساتھ جا کے. حالانکہ وہ تو عالم نہیں تھے. تو گئے، شام کا وقت تھا، تو حاجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے پہنچیے، سلام کیا ادب کے ساتھ، آپ نے بٹھایا حاجی صاحب نے. سبحان اللہ. بس یہیں تک معاملہ ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. جس کے سینے میں آگ ہو اور پہنچ جائے کسی اللہ والے کے بعد، پھر اٹھنا مشکل ہوتا ہے اس کا. یہ پہلا پروسیس جو ہے نا، یہ بڑا مشکل ہے. شاید آپ بھی رستے سے گزرے ہو نا، یہاں تک پہنچ گیا اس کا ہاتھ کیسے پکڑوں. دل کرتا ہے، رک جاتا ہے آدمی. پھر نہیں یار، لوگ کہتے ہیں یار بہت اچھا آدمی، چل تو صحیح، بیٹھ تو صحیح. نہیں یار چلوں گا، آؤں گا. تو بڑی کہانی ہر آدمی کا یہی ہوتا ہے. پہلی رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ بھائی اس تک پہنچنا ہوتا ہے. بس الحمدللہ کہ پہنچ جائے کس طریقے سے صحیح، جس کے اندر طلب اور آگ لگی ہو. تو بس وہ وہاں پہنچ چکے تھے. اب ان کے اختیار میں کچھ نہیں رہا الحمدللہ. تو حاجی صاحب نے ماشاءاللہ توجہ فرمائی بڑی محبت سے. کوئی سوال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، بڑی معمولی باتیں کی. شام کا وقت تھا تو اچھا اچھا ٹھیک ہے، نصیب میاں ماشاءاللہ بڑی خوشی ہے آپ سے بات نہیں کی. چلیں اب رات ہوگی، اب کہاں جائیں گے آپ. سبحان اللہ. وہ آئے تھے چند منٹوں کے لیے، اپنے آدھا گھنٹے کے لیے تفریح کے لیے. بس سوال دیکھیں کون اللہ والے ہیں، بھی دیکھتے ہیں. تو وہاں گھنٹے گزر چکے تھے. اس کے بعد حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی اب تو شام کا وقت ہے، رات ہو گئی ہے، آپ کہاں جائیں. کہتے ہیں نہیں جی نہیں، میں نے تو جانا ہے، میرا کل درس ہے. تو طالب علم بھی آئے ہوں گے، تو مجھے جانا پڑے گا، بہت ضروری ہے. تو اس نے پھر ڈھیل دے دیا، پھر ایک دو باتیں کی. اب تھوڑے ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے آہستہ آہستہ، بات بھی بڑھنے لگی. تو لوگ سے بھائی اچھی بات ہے، دیکھیں یہاں صبح چلے جائیں، جلدی آپ چھوڑ دیں. ہمارا ایک آدمی جاتا ہے، آپ کو مدرسے میں جا کے بتا دیتا ہے کہ حضرت نہیں آ رہے ہیں، آپ ان کی جگہ آپ ان کو پڑھا دیں بچوں کو. کہتے ہیں ہاں چلے، پھر ایسے کر دیتے ہیں، کر دیں یہاں بس یہاں تک ہوگی بات. انہوں نے آپ بھیج دیا آدمی کو، وہ نہیں آ رہے سو آپ ان کو پڑھا لیں. اور میں صبح چلا جاؤں گا جی، بالکل. مطلب میں نے کہا ہاں ناشتہ تو کر لیں گا، صبح آپ کو چھوڑے گا، آپ چلے جائیں، بالکل کوئی نہیں روکے گا آپ کو. ٹھیک ہے جی. اور میں رات کو اٹھوں گا نہیں بالکل بھی، میں تھکا ہوتا ہوں، میں صبح کتابیں پڑھانی ہوتی ہیں. آپ شرط لگا رہے ہیں. نہیں آپ کو کون اٹھائے گا، آپ کو تو کوئی. کہتے ہم نے سنا ہے خانقاہوں کے اندر صبح اٹھتے ہیں لوگ، پھر نعرے لگتے ہیں، ذکر ہوتا ہے اور فلاں ہوتا ہے. تو مجھے تو بھائی میں تو ڈسٹرب ہوں گا کہ صبح میں نے کتابیں پڑھانی ہیں. اندازہ لگائیں رشید ہم کہہ رہے ہیں حاجی سے. تو کیفیت ہوتی ہے انسان کی، یاد رکھیں اسٹیجز ہوتی ہیں الحمدللہ. جیسے آتے ہیں شروع میں آدمی جس شیخ کے پاس جاتے ہیں بڑی دوستی ہوتی ہے، تو پھر اس باتوں کو یاد کر کوشش کرتا ہے وہی اسی طرح مجھ سے شیخ ملے، پھر وہی دوستانہ ماحول ہو، پھر میرے سے ہنس کے بات کرے، اور وہ باتیں پیچھے ہوتی جاتی ہیں.
کیونکہ بچہ بالغ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں تو ادب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو وہی چسکا لگا ہوتا ہے ویسے ہاتھ مارے بیٹھ جائے, ہاں جی کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ہیں, فلاں کیا حال ہے, یہ حال ہے. تو وہ تو وقت گزر چکا ہوتا ہے, اب اسٹیج بھر جاتے ہیں انسان. تو حاجی صاحب نے کہا جناب کہ ٹھیک ہے جی آپ آرام سے سوئیں, کوئی آپ کو نہیں اٹھائے گا, آپ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد آپ ناشتہ کریں چلے جائیں. کہتے ٹھیک ہے میری بستر بھی سائڈ پہ کر دیں تاکہ میں ڈسٹرب نہ ہوں. تو خانقاہ کا ماحول تو الحمدللہ یہ ہے کہ لوگ جاگتے اسی وقت ہیں خانقاہوں میں, تو الحمدللہ رات کے وقت میں, اور ایک عجیب نور کی بارش ہوتی ہے خانقاہوں کے اندر تو صبح کے وقت. عجیب سالوں کا انداز ہوتا ہے, مریدوں کا انداز ہوتا ہے. اللہ ہمیں بھی کبھی خانقاہوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو بھائی حضرت نے جب حکم فرمایا نا مجھے تو میں بڑا حیران ہوا. میں کہا یہاں خانقاہ کی کیا ضرورت ہے, مسجد میں ذکر کرتے ہیں. کہتا ہے خانقاہ بنا کے تو دیکھیں, پھر دیکھیں وہ ہوتا کیا ہے. مجھے کہا لوگوں کا حال ہوتا کیا ہے. اور واقعی الحمدللہ وہ خانقاہ کی راتیں آج بھی یاد آتی ہیں. اور جو حضرات آتے ہیں ان کو پتہ ہوگا جو مراقبے کرتے تھے الحمدللہ اعتکاف کرتے تھے خانقاہوں میں, تو ان کا احساس ہوگا کہ کتنا فرق ہے دوسری جگہوں میں خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کا. تو وہ حاجی صاحب کی خانقاہ تھی ماشاءاللہ, ایسی ہمارے خانقاہ کی ماشاءاللہ حضرت علی مرتضیٰ کی خانقاہ تھی. اللہ والوں کے رنگ کی خوشیاں پھیلتی ہیں ہر جگہ. آج تک لوگ جو الحمدللہ علماء کرام جو ہندوستان سے آتے تھے, انڈیا سے آتے تھے, تو آج بھی خانقاہی ماحول کو یاد کرتے ہیں. مجھے یاد ہے حضرت مولانا مومن صاحب تشریف لاتے ہیں نا اکثر, تو میں دیکھتا تھا رات کے تیسرے حصے میں ان کی آواز میں تھوڑی تھوڑی آدمی پوچھتا کون ہے, کہتے ہیں مولانا صاحب آئے ہوئے جی ہندوستان سے. وہ آتے تو وہاں بولٹن میں, تو آپ کی خانقاہ میں رات گزارنے آئے ہیں. تو میں پردے جھانکتا تو بیٹھے جناب مست ہو کے اپنا اللہ کو ذکر میں مست ہوتے تھے. اب بتائیں کتنا کہاں آئے ہوئے, چاہے چندے کے چکر میں آئے ہوئے اپنے. تو بولٹن سے آتے تھے اور رات وہاں گزارتے تھے ہمارے خانقاہ میں, اور پھر مجھ سے مساوا کر کے چلے جاتے تھے. پھر ساری رات میں سوتے دیکھا ان کو, جتنا سوتا تھا تلاوت میں. تو یہ ذوق کی بات ہے, شوق کی بات ہے. ہم جیسے جائیں تو خانقاہ میں وہاں دیکھتے ہیں کہ بستر کون سے ہمارا جناب, تکیہ کہاں لگے گا ہمارا. خانقاہوں میں بستر تلاش کرتے ہیں, کھانے تلاش کرتے ہیں آدمی, اور لڑتے ہیں. اے میرا بستر سے تو کتنے پہ آ گیا, تجھے یہاں کس نے لڑنے کی عادت ہے. ہر قسم کے مریض ہمیں نظر آتے تھے نا وہاں. تو کوئی ٹانگیں دبا ہوتا تھا, کوئی ایسے علماء کرام بھی آتے تھے, وہ وہیں سے مریضوں سے ٹانگیں دبانا شروع کر دیتے تھے سونے کے لیے. تو پھر میں تربیت ہوتی تھی وہاں پر. تو ہر رنگ کے لوگ ہوتے ہیں. ابھی حاجی صاحب کے ساتھ آئے رشید گنگوئی, تو ٹھیک ہے جناب انشاءاللہ, تو آرام فرمایا. رات کا جو وقت ہوا تو لگے وہاں نعرے, پھر لا الہ الا اللہ. چشتی تھا, ان کا ماحول تھا جیسا بھی ہم نے چشتی طرز پہ ذکر کی ہے. ابھی بڑے خوش تھے آپ سارے. تو جب ایسا ماحول ہوا, ذکر شروع ہوا, تو حاجی صاحب کی ان کی حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ کی آنکھ کھل گئی ناروں سے. تو طبیعت تھوڑا ناگوار گزری پہلے تھوڑی سی. صبح کا سبق میں نے پڑھانا ہے, میری ڈسٹرب ہوگی نیند. انداز جو ہوتا ہے علماء کرام کا, کو اہمیت ہوتی ہے نا سبق وغیرہ کی پڑھنے, دماغ تازہ ہونا چاہیے نا لوگوں کو پڑھانے کے لیے. تو جب مزہ آیا, ٹھنڈی ٹھنڈی جھونکے لگے, ذکر کی, اور فقیروں کو دیکھا, آدھی رات ہے اور جناب اللہ مست ہو کے اندھیرے کے اندر اللہ کو یاد کر رہے ہیں. بولے سبحان اللہ. کوئی مراقبہ کر رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی رو رہا ہے, آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. واقعی ایسے ہوتا ہے, اپنے اپنے مستی انسان کو چیخ رہا ہے, کسی انداز میں, کسی میں کہنا مختلف انداز ہوتے ہیں ہر آدمی کے. تو پھر تو انہوں نے کرٹو بدی تھوڑی, تو پھر ان کے اندر جو آگ تھی وہ اٹھی, اور اس نے کہا کہ رشید کتنے افسوس کی بات ہے, تو بھی اللہ سے محبت کرتا ہے, کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں, ادھر دیکھ محبت کرنے والے تو یہ لوگ ہیں جو کس طرح یاد بستر کو چھوڑ کے اور بیٹھے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں. تو کہتا ہے مجھے محبت چاہیے, مل جائے گی. کتابوں میں محبت تلاش کرتا ہے, ایسے محبت ملتی ہے. اٹھ لگانا نعرے تھوڑے سے, اللہ کو یاد کر. تو نفس پھر نہیں, تمہیں صبح کتاب پڑھانی ہے, تو پھر انہوں نے نفس کو تھوڑا جھونکا دیا. کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اتنا تھوڑا ذکر کروں گا. نفس کو کہا انہوں نے, میں تو اسے 5-10 منٹ بیٹھوں گا, اس کے بعد پھر میں تو اپنا چلے ہی جانا ہے. میں نے کون سے لمبا ذکر کرنا ہے. بہرحال نفس سے فائٹ کر کے
اللہ کی محبت نے بستر سے الگ کر دیا اور خواجہ مداجی والے صاحب ہو گیا تو اس گروہ میں وہ بھی شامل ہو گئے. سبحان اللہ. بس پھر تو کھینچتے چلے گئے نا. تو کونے میں بیٹھ کے لگے جناب ذکر کرنے. 5 منٹ کی جگہ الحمدللہ ہوا تو صبح اشراق کا ٹائم ہو چکا تھا. اب جناب انہوں نے تو صبح ہی جانا کتابیں پڑھانی تھی. اب گھڑی چڑے کچھ نہیں دیکھ رہے, بھول کے میں نے کتابیں پڑھانی ہے. ناشتے کے بعد حاجی صاحب نے کہا ہاں بھائی رشید آرام سے گزری کہ جی ہاں تو بڑے آرام سے سوئے ہوگے, آپ کو تو تکلیف نہیں. کہتے نہیں میں تھوڑا اٹھ گیا تھا. اچھا کہتا ہے آپ نے دیکھا لوگوں کو خانقاہ میں ذکر کر رہے تھے؟ کہتا حضرت دیکھا تھا. کہتے ہیں کونے میں پتہ نہیں کون آدمی تھا. حضرت نے کہا وہاں بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا. کہتا ہے کون سے کونے میں؟ کہتے ہیں دائیں طرف کونے میں تھا ایک آدمی بڑا اچھا ذکر کر رہا تھا. کہتا حضرت وہ میں تو تھا. تو اچھا یہ آپ تھے؟ سبحان اللہ, اتنا اچھا ذکر. اور توجہ چل رہی شیخ کی باتوں کے ساتھ ساتھ توجہ چلتی رہتی ہے. شیخ بیان دے رہا ہوتا ہے لیکن اس کی توجہ چلتی ہے مریدوں کے دلوں پر الحمدللہ. اور جو دل اٹینٹو ہوتے ہیں انسان, جو مرید ساتھ ساتھ بتاتا جا, جو مرید اٹینٹو ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ بھائی آج اچھا پاس جائیں گے, اپنے نظر کے پاس جائیں گے, دل کو صاف کرنا ہے یار. یہ اپنا اپنا معاملہ ہے. اپنی اپنی باتیں کرتے آتے ہیں لوگ کہ میں جاؤں گا آج بہت سست ہو گیا ہوں, کوئی بیٹری چارج کرا کے آنی میں نے. ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے آتا ہے. تو ہر آدمی اپنے حساب سے جس حساب سے سوچ کے آتا ہے الحمدللہ اسی حساب سے توجہ چل رہی ہوتی ہے. خالی آنا ہی چاہیے. یہ تو سوچ کی نہ ہے کہ میں کچھ لینے نہیں جا رہا, وہ تو بہت ہی محروم ہوگا آدمی جو ہے ہی نہیں ایسے. سوچ کے اپنی حالت کرتا ہے یار میرے بڑی بڑی نقص پیدا ہو گئے. اب دیکھا میں اچھا خاصے لڑکیوں کو دیکھنا چھوڑا, پھر دیکھا اب یہ بتاتے بھی شرم آتی ہے حضرت کو. تذکیے میں لکھوں گا کیا ہوگا. حالانکہ اپنی سٹوری ہے نا بھائی, اتنے دن سے میں جا بھی نہیں رہا ہوں, پتہ نہیں سستی چڑھ گئی میرے پہ, شیطانی تاری ہے. آج جا کے میں نے اپنے آپ دوبارہ چارج کرنا ہے یا حضرت کی باتیں سننی ہے. میں نے انشاءاللہ کوئی بات سنوں گا تو اثر ہوگا. انشاءاللہ وہی بات بالکل وہی باتیں اس کے دل میں اترنا شروع ہو جاتی. تو سستی کیوں کر رہا تھا؟ شرم نہیں آتی سستی کرتے تم؟ بس سے آ گئے تم, اچھا خاصے چل رہے تھے, تم پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے ہو اور کمزوری محسوس کر رہے ہو, تم وسوسوں کے اندر گم ہو گئے, یہ نہیں ہو رہا فلاں نہیں ہو رہا. ایک دم جواب آنے شروع ہو جاتے ہیں. جس چیز کے لیے وہ آیا تھا الحمدللہ اس کی کیفیت بننا شروع ہو جاتی. حاجی صاحب نے کہا کہ اچھا آپ تھے تو بھائی بڑا اچھا ذکر, میں تو بڑا محظوظ ہوتا اس آدمی کے ذکر سے. آپ تھے؟ کہتا جی ہاں میں ہی تھا. اور توجہ ماری. کہتے اچھا بھائی آپ نے تو جانا تھا آج؟ کہاں سے جانا تو تھا, کچھ پروگرام سوچ رہا ہوں. میں خیر 1-2 دن جائے رہ ہی جاتا ہوں. تب آئے ہوں, میں سوچ رہتا ہوں آپ نے کہہ تو دیا ان سے میری جگہ وہ کلاس لے لیں گے. تو ہاں رہ جائیں. سبحان اللہ, 1 دن کی کیا بات, مہینے گزر گئے حضرت تمہارے. اللہ اکبر. بس پھل پک گیا. اب حضرت نے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب مقامات طے ہوتے ہیں شیخ طے کراتے ہیں, ایک وقت ایسا آتا ہے. اب یہ مجھے اپنے واقعات یاد آ رہے ہیں. پھر ہر خانقاہ میں قسم اللہ یہی شیخ کا انداز ہوتا ہے. آج میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں, مجھے اپنی زندگی یاد آ رہی ہے, یہاں سے 60 سال پرانی 50 سال پرانی, کہ اللہ کو کیا حضرت کی کیا خانقاہ, تو بالکل یہ انداز تھے سارے. اب اس کو پتا بھی نہیں ہوتا مرید کو میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو ایک دعوت ارینج ہوئی, اس کو یاد نہیں آ رہا, کوئی عالم تھے بہت بڑے, حضرت کی دعوت کی. تو ان کو چلو تم بھی چلو بھائی. تو اب تو میچور فقیر بن چکے تھے, رشید گنج رنگ چڑھ چکا تھا الحمدللہ. 2 آتشاں تھے, 2 آتشیں سمجھتے ہیں, 2 آگیں ان کے سینوں میں تھی. ایک تو علم کی آگ تھی, ایک اللہ کے تصوف کی آگ تھی. تو اس وقت اتنے پرائم پہ جا رہے تھے نا, وہ مستی عالم تھا, ایک عجیب حال تھی. چل پڑے, اور درویش بھی تھے. تو نام یاد نہیں آ رہا ان کے, بہت بڑے عالم تھے. تو انہوں نے کہا پہلی دفعہ حضرت میرے پاس آ رہے ہیں. حضرت حاجی احمد اللہ ان کے مرید تھے. تو وہ تو خوشی سے پاگل اڑ تھے. تو انہوں نے 12 ڈشیں بنائی. کتنی بنائی؟ 12 جس کو کہتے ہیں. کیونکہ شاید میرے شیخ کو یہ پسند ہو, شاید کم مرچ کھاتے ہیں, شاید وہ زیادہ مرچ کھاتے ہیں, شاید وہ فلاں چیز کھاتے ہیں. 12 ڈشز تیار کی اپنے شیخ کی دعوت پر. کیسے عاشق ہوں گے مجھے حیران کہ یہ چیز پسند آئے تو شاید یہ پسند ہے, یہ پسند آئے تو. یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ کی محبت ایک عجیب چیز ہے کہ جہاں سے اللہ کی محبت ملی اس کی خوشی بھی انسان کے لیے ایک بڑی اونچی چیز بن جاتی ہے. اب یہ آپ
کتنے خونی رشتے ہوں، کتنے کچھ ہو، لیکن کسی کا اتنا اہتمام انسان کر نہیں سکتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی خالص محبت کا تعلق ہونا، اور اللہ کی محبت سے بڑی خالص کوئی چیز ہو نہیں سکتی، وہاں پہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں، کہیں نہیں ہو سکتی۔ 12 ڈشز بنا کے رکھ دیں سامنے، اور پھر اس کے ساتھ جماعت بھی ہو، حضرت کو بھی بس جو چیز پسند ہے حضرت کو بس کہہ دیں ایک دفعہ، یار یہ آپ نے بڑا اچھا کھانا بنایا تھا، بس ان کا یہ کہنا تھا مرید کے لیے تو باغ باغ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی ایک اونچا دن بن جاتا ہے کہ حضرت نے میری تعریف کی ہے۔ کیا محبت ہے دیکھیے، کہ اپنے شیخ کی مجھ سے تعریف سن لی کہ میرا کھانا پسند آ گیا حضرت کا۔ وہ تو اپنی مستی میں، میں کہا اپنی مستی میں ہوتا ہے، یہاں اور رنگ تھے، رشید کیونکہ اپنا رنگ تھا۔ تو جب کھانا آ گیا تو آپ نے کھانا سامنے رکھا، سارے بیٹھے کھایا، تو حضرت رشید گنج کہا کہ بھائی آپ یہاں کہاں بیٹھ گئے بیچ میں؟ سبحان اللہ، ادھر جائیں، بزرگ کی جگہ آپ ادھر جائیں۔ جوتوں کی طرف اشارہ کیا، وہاں بیٹھے آپ، معافی مانگے، جوتوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے حضرت رشید گنج رحمۃ اللہ، اور جوتوں کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اندازہ لگے تو کہا بھائی انہیں دے دیں کچھ، بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کیا ہے بنایا آپ نے؟ جی اس میں دال ہے، یہ دال دیں، ایک روٹی ان کو دے دیں، بس وہاں بیٹھ کے کھائیں گے۔ اور سارے وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو انہوں نے بڑے آرام سے بیٹھ کے دال کے ساتھ، جیسے کہ عاجز کھاتا ہے فقیر آدمی بیچارہ غریب سب بیٹھا ہے، بڑے لوگ آگے بیٹھے ہیں، روٹی توڑ کے کھا رہے ہیں۔ حضرت شیخ کھانا کھا چکے تو حضرت پھر مخاطب ہوئے، کھانا کھا لیا آپ نے؟ کہتا ہے حضرت بہت کیسا تھا؟ بڑا مزیدار تھا الحمدللہ حضرت۔ کھانا کہاں؟ انہوں نے جواب دیا کہ کھانا کہاں کھا رہا تھا، میں تو آپ ہی کو دیکھ رہا تھا کھاتے ہوئے۔ تو کہنے اچھا، لیکن بھائی یہ بھی تمہاری کہتے بڑی خوش قسمتی ہے کہ تمہیں یہاں مل گیا روٹی، کھانا تمہیں یہاں دے دیا، تم تو اس قابل بھی نہیں تھے۔ حضرت نے کہا کہ تم ہمارے ساتھ جوتی میں بیٹھ کے بھی کھانا کھا سکتے، تم پتہ ہے نا اپنے کیا مقام تھا۔ تو حضرت جواب دیا کہتے بالکل میں تو اس سے بھی گرا ہوا انسان تھا جی، میں تو کھا کیا رہا تھا، میں تو سوچ ہی رہا تھا اس اتنا سے آدمی کو، گندے انسان کو کتنا جرت ہوگی کہ اتنے بڑے لوگ بیٹھ کے یہاں بیٹھ کے ان کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے۔ اور انہوں حضرت حاجی صاحب نے ان کے چہرے کو دیکھا کہ جب میں نے یہ بات کہی ہے تو اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ کیسے تھے، اس میں ریئیکشن کیا ہوا بات کا، کان تو نہیں لال ہو گیا، اس کا منہ تو نہیں لال ہو گیا، غصہ تو نہیں کہا کہ میری بات پہ کتنی توہین، اس کا تو گرا دیا، اس پہ تو بڑے میں اتنا بڑا عالم سب کچھ مجھے اتنا گرا دیا، یہ کوئی تصوف ہے؟ ہزاروں باتیں آتی ہیں بس انسان کے ذہن میں آتی، تو انہوں نے بڑے مشکل دیکھا، بڑے خوش اور بالکل ماشاءاللہ مشکور، تھینکس ادا کرنے والا جس طرح ہوتا ہے کہ آپ کا بڑی نوازش ہے حضرت، آپ نے یہ بھی کرم کیا کہ اپنے ساتھ بٹھا تو لیا، تو یہ کیفیت دیکھیں تو بس ان کا کام بن چکا تھا۔ حاجی صاحب کو ٹیکن رشید میرے سینے سے لگ جائے، تم نے امتحان پاس کر لیا، تیرا نفس فنا ہو چکا ہے، جہاں میں تجھے اجازت بھی دیتا ہوں، اب تو بہت اونچی چیز بن چکی ہے۔ ہزاروں لوگ ستارے تو ایک چاند کے اور سورج کی طرح چمکے گا، ہزاروں لوگ تو سے فیضیاب ہوں گے۔ اب باادب بٹھایا اپنے ساتھ، خوب باادب بیٹھے ان کے سامنے، یہ بہت بڑا شیخ، کہاں سے کہانی چلتی ہے انسان کے دیکھ کیا مقام بن جاتا ہے۔ مقام کس کو ملا ان کو؟ کیا امتحان تھا آخری؟ نفس ختم ہو چکا تھا، جب نفس ختم ہوتا ہے انسان کا تو وہ انسان کا مقام ہوتا ہے اللہ کے قرب کا مقام بن جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا جب تمہارا نفس ختم ہو جائے گا، منخوابہ دسا ہو جائے، اس کو برباد کر لو گے تم تو فوراً اللہ کے معرفت کے پردے تمہارے گر جائیں گے، اٹھ جائیں گے اللہ کے درمیان سے اور تمہارے درمیان سے۔ تو اللہ والے جو اصل ہوتے ہیں الحمدللہ خانقاہوں میں، اللہ والے کی مجالس کے اندر کوشش یہی ہوتی ہے اللہ والوں کے اپنے مریدوں کے ساتھ کہ اس کا نفس کس طرح ختم ہو جائے، ان کی ذکروں میں، ان کی موازات میں، ان کی گفتگو میں، ان کی چیز میں، یہ سالک جو ہے کہ اپنی منزل کو پالے کسی طرح، ہر وقت ان کی تربیت یہ ہوتی ہے، اس پر زور ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ اپنے نفس کو ختم کر لے، نفس کے دھوکے سے نکل آئے، بڑائی، اونچائی، تکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ سمجھنا، اس کے اندر عاجز ہو جائے کہ مٹی ہو جائے، پھر رہے کچھ نہ،
پتہ ہی اس کو اپنا وجود میں سے کچھ نہ ہو کہ میں اتنا بڑا اللہ والا ہوں، میں تو یہ ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں ہوں، یہ فلاں ہوں، یہ فلاں ہوں. لوگ تعجب کرتے ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں کہ لوگ تو آپ فلاں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں. ظاہر ہے بناوٹ تو کر نہیں سکتا آدمی. وہ اس لیے یہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے وہ لفظ ختم کر دیا، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہی وہی ہے. ہر آدمی مجھے سمجھتا ہے، ہر آدمی کے لیے بلند ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو اللہ پاک سے دعا کرنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے گا، جہاں بھی اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے یا جس شیخ سے تعلق ہو تو اپنے مقصد کو ہم سمجھیں کہ ہمارا جانے کا مقصد وہاں کیا ہے؟ ذکر اللہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو ختم کرنا، نفس کو ختم کرنا، تکبر کو ختم کرنا، اپنی انا کو ختم کرنا. نہیں جی یہ جگہ میں تو نہیں تھی، میں تو مجھے یہاں بیٹھنا چاہیے تھا. مثال کے طور پر آپ ہیں، آپ کہیں جاتے ہیں کسی جگہ پہ، آپ کو بلایا جاتا ہے، ہم سارے جو ہیں کوئی ماما نہیں باندھتا، کسی کی داڑھی نہیں ہے، کسی نے کوئی لباس پہنا ہے، کچھ ہے. اب آپ ایکسپیکٹ کریں گے مجھے اچھی جگہ بٹھایا جائے، جو مجھ سے نماز پڑھوائی جائے. یہ لوگ مجھے کہیں آئیے یہاں تشریف لائے، آپ آئیں گے، آپ نماز پڑھائیں جناب. اب ماشاء اللہ امام دیکھ کے داڑھی دیکھ کے آپ توقع کریں گے مجھے کہا جائے کہ بھئی میں ہوں یہاں بڑا، یہاں تو کوئی عمل ہی نہیں کرتا شریعت پہ، کوئی ایسا آدمی کچھ نہیں ہے. وہاں بھی آدمی اپنے آپ کو یعنی نیچر ایسا سمجھے بھئی یہ آدمی مجھ سے کہیں بہتر ہے، میرے میں ان کے تو عیب ظاہر ہے، میرے اندر تو عیب چھپے ہوئے یہ نہیں دیکھ رہے. اللہ یہ تو کرم اللہ کہ میرے ان کو نظر نہیں آ رہے کہ میں کتنا بدتمیز آدمی ہوں. جس میں نفس ہمیں کہنا نہیں تو بڑا اونچا آدمی ہے یار، تو بہت بڑا آدمی ہے، تو ذکر کرتا ہے، تو رات کو تہجد پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے. تو میں تو کچھ بھی نہیں بھائی. استغفر اللہ. آدمی ان کو نظر آئے اونچا کہ بھائی یہ جو آدمی جو ہے یہ لاکھ درجے کروڑ درجے مجھ سے بلند ہے، اس میں بہت کچھ ہے. نہ اپنی علم نظر آئے، نہ اپنا تکبر نظر آئے، نہ اپنی عبادتیں نظر آئے، کچھ نہیں. یہ نیچر اندر انسان ڈاؤن ہو جائے. یہ ہے مقصد صحبت شیخ کا، اللہ والا پاس جانے کا. ذکر کی جو مجلس جمع لگاتا ہے نا شیخ، یہ ملا جو لگاتا ہے وہ اسی لیے لگاتا ہے کہ اونچا ذکر ہے، کہ اونچا ذکر ہے. حقیقت منزل یہی ہے کہ وہاں میں کرنا کیا کام ہے؟ اپنے نفس کو ختم کرنا، نفس کو ختم کرنا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے الحمدللہ اس بالکل ڈوب جائے، ہے ہی کچھ نہیں ہمارے اندر، پانی پانی ہو. دنیا کا کوئی انسان بھی ہمیں بڑا نظر نہ ہے. سب سمجھیں کہ اگر ہے بھی نہ دیا ہے پھر بھی میری پکڑ زیادہ ہے، مجھے رتبہ دیا پکڑ میری زیادہ ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بے انتہا گناہ ہے. اپنا ہر صفت اپنی عیب کے اندر نظر آئے، ہر چیز جو اللہ نے دی ہے اونچی وہ اپنے عیبوں میں نظر آئے گیا، وہ تو عیب کے اندر ڈھکی ہوئی ہے، میں کچھ بھی نہیں. اور دوسروں کی عزت کرے، اپنی عزت نہ کرائے، دوسروں کی عزت کرے، دوسروں کو آگے بڑھائے. کبھی نہ سوچے میں یہ ہوں، میں فلاں ہوں، تو میں یہ ہے، سوچے نہیں بلکہ ہونا چاہیے نہیں انسان کے اندر یہ چیز. جب تک انسان یہ چیز نہیں ہوگی، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ابھی ذکر رنگ نہیں لایا. سبحان اللہ. یہ فکر تھا کہ بابو حال ذکر رنگ نہیں لایا، کہ ابھی تیرے پہ رنگ چڑھا نہیں ذکر کا، ابھی تیرے اور ضرورت ہے کہ تو اس سے زیادہ ذکر کر، تاکہ ذکر عیاں ہو جائے تجھے. عیاں کہتے ہیں تیرے اندر ذکر ظاہر ہو جائے. کتنی بڑی بات کہی بتایا. ذکر کو مقصود نہ بنا لے آدمی کہ میں ذکر مجلس چلا گیا ہوں، صاحب میں ذکر کیا ہے، کل پھر جو صبح ذکر کریں گے، شام کو ذکر کریں گے. یہ تو ہر عام آدمی کے لیے، ہر آدمی کرتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ کتنا ہمارا فنائیت آ رہی ہے، اپنے ختم کر رہے ہیں، اپنی انا کو کتنا، تکبر کو، غروروں کو، اپنی ہستی کو ہم کتنا مٹا رہے ہیں. اس کی نشانی یہی ہے کہ غصہ نہیں آتا آدمی. پھر بچہ بھی غلطی کرتے تو غصہ نہیں آتا. بولے سبحان اللہ. سب سے غصہ بچے پہ آتا ہے، ٹھک سے مارتے تھپڑ اس کو، روک ٹاپ ہے ہی نہیں اس پہ. تو بڑے پہ غصہ آ گیا تو ہاتھ نہیں اٹھ سکتے، منہ لال ہو جائے گا، زیادہ زیادہ بکواس کر دے گا کچھ اس کو کہا. لیکن بچے کا تو کھلا معاملہ ہے، ٹھڑک سے تھپڑ پڑتا ہے اس میں بیچارے پہ. یہاں بہترین نشانی کی جب بچہ غلطی کر رہا ہو، تنگ کر رہا ہو نا، تو بجائے غصے کے اس پہ پیار آ رہا. دوسرا کو مارو تھپڑ جی، بدتمیزی کر رہا ہے، اس کو پیار کر رہا ہو کہ نہیں کچھ نہیں بچہ ٹھیک ہو جائے، اور اس کو پیار سے بٹھا رہا ہو. یہ نشانی کہ غصہ اس میں ختم ہی ہو گیا.
لوگ گالی دے رہے ہیں، فلاں گالی دے رہی ہے، وہ عورت گالی دے رہی ہے، وہ مرد گالی دے رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں سچ ہوں، یہ مجھے جان کے گالی دے رہے ہیں، تو یہاں وہ کیا سوچے گا کہ سبحان اللہ، یہ آدمی ہے، یہ بند، یہ لوگ مجھے صحیح سمجھیں، انہوں نے مجھے اصل سمجھا ہے، اور میں مستحق ہوں کہ مجھے گالی نکالی جائے، جس طرح ذلیل کیا جائے، میں ہوں اسی قابل۔ مجھے بتائیں اگر کسی عورت میں یہ چیز پیدا ہو جائے تو اس کا گھر برباد ہو سکتا ہے؟ اس کو اپنے خامد سے کبھی لڑے گی عورت؟ کبھی نہیں لڑ سکتی۔ کیا مرد کبھی لڑ سکتا ہے ایسے؟ نہیں، واقعی جب مجھے گالی پڑ رہی ہیں، مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، میں اسی قابل ہوں، میں اللہ کی نافرمان ہوں، اللہ ہم سے ناراض ہے، میں نے رب سے جا کے اپنی دوستی کرنی ہے۔ آپ سمجھے نا؟ یہ ہے اصل ہماری مقصد بھیا، سب مقصد ذکر نہیں ہے ہمارا، ذکر کیا چلے گئے، نہیں، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی صحیح نبی کی شریعت اور سنت کے مطابق ہو جائے۔ کوئی چیزیں بڑائی نہیں ہے کہ بھئی میرے خواب میں نظر آ گیا، میں اتنا بڑا بزرگ ہوں، میں فلاں، اور دنیا ساری کہہ رہی ہے، بزرگ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے ہیں۔ مجھے بتائیں نبی پاک سے بڑی کون سی زبان ہوگی جو خوشخبری دے؟ ہے کوئی؟ ابو بکر صدیق سے بڑا کون انسان ہوگا جس کو خوشخبری دی جائے؟ حضرت عمر سے بڑا کوئی انسان ہوگا جس کو خوشخبری دی جائے؟ چلو اللہ، وہ تو نبی کی زبان تھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود تعریف کر رہا ہو جس انسان کی، اور وہ کیا کہہ رہا ہو کہ کاش میں ایک درخت کا پتا ہوتا ہے، نیچے گر کے فنا ہو جاتا، میں اللہ کو حساب کیسے دوں؟ وہ کیا بھی وہ کہ دکھاؤ کر رہے تھے؟ وہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو دنیا کا عاجز ترین انسان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی پہ لیٹے ہیں، اپنے چہرے کو مل رہے ہیں، امیر المومنین ہے کہ تو بھی کوئی انسان ہے، تیری ماں تو کچی گوشت کھاتی تھی اور تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہے۔ اپنی ان باتوں کو اپنی حیثیت کو نکال رہا ہوں، آدمی کیا تھی، کیا چیز تھی۔ ہم نے دیکھیں کیا ہوتا کچھ بھی نہیں، بس ایک منٹ میں غصہ، ہر بات پہ غصہ، ہر چیز کو غصہ۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اس حالت میں موت نہ آئے، کبر کی حالت میں موت نہ آئے۔ جس سلسلہ اللہ نے ایسا زبردست دیا ہے کہ اپنے اندر سے مٹائے، فنا کرے آدمی، محبت سے ہو، محبت ہی ہو ہر آدمی سے، کسی کی بات دل پہ لگی ہی نہ برے، ہر پیچھے ٹھیک ہے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ ہے گریٹنس۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ دو انسان متضاد، کسی آدمی اللہ والے کے پاس جانے کے بعد اور جانے سے پہلے فرق کتنا آیا ہماری زندگی میں، یہ میں بتانا چاہتا ہوں اصل میں آپ کہ زندگی میں فرق کتنا آ گیا کہ ایک انسان کہاں ہو اور صوت شیخ جب ہو تو یہاں تک پہنچ جائے۔ اس کا نام کامیابی ہے زندگی میں دوستوں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارا جو نفس ہے، ہمارے اس نفس سے لڑنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور سارے جو ہمارے اندر کے عیوب ہیں اللہ پاک ان کو ختم فرما دے۔ دعا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، میرے مولا جو آج کی مجلس سے کامیابی بنا، ہمارے اندر بیماری میرے مولا کو دور فرما، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، یا اللہ آخرت کی کامیابی نصیب فرما، یا اللہ ہمیں منزل تک پہنچا، یا اللہ اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما، اے میرے مولا اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما، ان سے فائدہ ہمیں لینے کی توفیق نصیب فرما، اے میرے مولا وساوس شیطانی جو ہمارے ذہنوں میں گھومتے ہیں میرے مولا، جو ہماری منزلیں پہ دور فرماتے میرے مولا، ہماری مدد فرما ان کے مولا، یا کریم تو اپنے فضل کرم سے، ہم بہت نادان ہیں، کمزور ہیں، یا کریم تو ہی فضل فرما، تو ہی رحم فرما میرے مولا، تمام منزلوں کو ہمارے آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی صحبہ اجمعین برحمتہ یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین و سید الحبیب الامین، اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی محتم ذریته اہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، وسلم تسلیما دائما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الحساب، وادخلنا جنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث،
اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم شهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في سنته يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.